بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 24 تک ہم پڑھ چکے ہیں۔ آج ہم آغاز کریں گے آیت نمبر 25 سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وبشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات ان لهم جنات تجری من تحتها الانہار۔ وبشر اور خوشخبری سنا دیجیے الذین ان لوگوں کو آمنوا جو ایمان لائے، وعملوا اور عمل کیے، صالحات نیک، صالحہ یعنی نیک عمل کیے۔ ایمان والوں کو خوشخبری سنا دیجیے اور ان لوگوں کو جنہوں نے نیک عمل کیے، انا یہ کہ لہم ان کے لیے جنات باغات ہیں، تجری بہتی ہیں، من تحتیہا اس کے نیچے سے، انہار نہریں۔ جنات جنت کی جمع ہے، جنت اصل میں عربی میں باغ کو کہتے ہیں، اور تجری جاری لفظ جو ہم بولتے ہیں جس کا مطلب ہوتا ہے جاری ہونا، یعنی اگر ہم نہر یا پانی کے حوالے سے بات کریں تو پانی کا جاری ہونا سے مراد اس کا بہنا ہے، تو بہتی ہیں۔ تحت جیسے ہم اردو میں بھی ماتحت لفظ بولتے ہیں، یعنی آپ کے انڈر جو کام کرنے والا اس کو ماتحت کہتے ہیں، تو تحت کا مطلب نیچے، ٹھیک ہے۔ انہار نہر کی جمع ہے۔ اور مومنوں کو اور ان لوگوں کو جو نیک عمل کریں خوشخبری سنا دیجئے کہ ان کے لیے باغات ہیں جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں، یعنی ایسے باغات جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں۔ آپ کا کوئی باغ ہو اور اس کے اندر سے نہر بہہ رہی ہو تو کتنا خوبصورت ایک تو منظر ہوگا، اور ساتھ میں آپ کے لیے آپ یہ کہہ لیں کہ اس خوبصورتی بڑھ جاتی ہے اس باغ کی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ اٹریکشن دے رہا ہے۔ کلما جب کبھی بھی یا جب بھی رزقو رزق دیے گئے، یعنی وہ لوگ جن لوگوں کا یہاں ذکر ہو رہا ہے کہ جن کے لیے باغات ہے ان کو رزق دیا گیا، منہا اس سے، من ثمرتن پھلوں میں سے، رزق یعنی جب بھی انہیں پھلوں میں سے کوئی رزق دیا جائے گا یا دیا گئے، قالو تو وہ کہیں گے ھذا الذی رزقنا من قبل، ھذا یہی ہے، الذی وہ جو رزقنا ہمیں رزق دیا گیا، من قبل اس سے پہلے۔ یہاں رزق کہہ لیں یا دیا گیا بھی کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ رزق دینا ہی مراد ہے اس سے، تو وہ کہیں گے کہ یہ وہی ہے جو ہمیں اس سے پہلے دیا گیا، ٹھیک ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ جو جنت کے یہ کہنے کے پھل ہیں وہ دنیا کے پھلوں جیسے ہی ہیں، لیکن ان کے مٹھاس، ان کی لذت، ان کی شرینی اس سے کئی گنا زیادہ ہے اور بہت مختلف ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے اس میں ہم صلی اللہ علیہ وسلم کی روایات میں بہت جگہ پڑھتے ہیں، جیسے حوض کوثر کے بارے میں پڑھتے ہیں کہ حوض کوثر کا پانی جو ہے وہ دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ میٹھا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یعنی یہ کہہ لیں کہ ہماری یہ دنیاوی جو چیزیں ہیں ان کی جو لذت ہے اس سے کئی گنا بڑھ کر جو ہے وہ جنت کے پھلوں کی لذت ہوگی، مٹھاس ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کلما جب بھی روزی کو ان کو رزق دیا جائے گا، منہا اس سے، من ثمرات ان پھلوں میں سے، رزق کے طور پر، قالو تو وہ کہیں گے ھذا الذی یہ وہی ہے جو رزقنا ہمیں دیا جاتا تھا، من قبل پہلے، جو ہمیں پہلے دیا گیا یہ ویسا ہی ہے۔ وعدو اور وہ دیے جائیں گے بھی اس کے متشابہ یعنی ملتے جلتے، یہاں اللہ تعالیٰ نے یہ کلیئر کر دیا کہ وہ اس کے ملتے جلتے ہی دیے جائیں گے۔ جیسے جنات کے پھلوں میں سے ہم انگور، زیتون، انار کا پڑھتے ہیں قرآن پاک میں، تو انگور ہم جو یہاں کھاتے ہیں ویسا ادھر کا انگور نہیں ہوگا، سائز میں بھی اور ٹیسٹ میں بھی جو ہے وہ اس سے کئی گنا زیادہ ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ان کو اس سے ملتا جلتا ہی دیا گیا۔ وَلَهُمْ اور ان کے لیے فیہا اس میں، ازواجن بیویاں ہوں گی، مطہرہ پاک، ان کے لیے اس میں پاک بیویاں ہوں گی، وہم اور وہ فیہا اس میں، خالدون ہمیشہ رہیں گے۔ جنت میں ان کی بیویاں انتہائی پاک اور خوبصورت ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ ان کی بیویوں کو، چاہے وہ دنیاوی ہوں یا جنت کی حوریں ہوں جو ان کو
عطا کی جائیں گی، وہ دنیا کی خوبصورتی سے کئی گنا بڑھ کر جو ہے وہ ان کو وہاں کی خوبصورتی عطا کی جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ان کے لیے بیویاں ہوں گی پاکیزہ اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعودۃ فما فوقها، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ لا نہیں، یستحیی شرماتا، حیا کرتا، این کہ یضربا بیان کرے۔ ضربہ عربی میں ضربہ کے دو معنی ہیں، ایک ہے مارنا، ضرب لگانا یعنی، اور ایک ضربہ یعنی ضرب لگانا سے مراد مارنا ہو گیا، اور ایک اس کا مراد ہو گیا بیان کرنا، ٹھیک ہے، کوئی واقعہ کوئی حقائق جو ہے وہ بیان کرنا۔ تو یہاں اس کا معنی جو ہے وہ بیان کرنا ہے۔ این یضربا کہ بیان کرے، مثلا مثال، ما بعودتن ما جو یا خواہ بعودتن مچھر کی ہو، فما پس یا فوقہا اس سے اوپر کی ہو۔ ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعودۃ فما فوقہا، بے شک اللہ تعالیٰ نہیں شرماتا کہ کوئی ایسی مثال بیان کرے، خواہ وہ مچھر کی ہو یا پھر اس سے بھی اوپر کی۔ یعنی جو اللہ تعالیٰ نے اس سے پیچھے جو ہم نے آیات پڑھی اس میں اللہ تعالیٰ کی نے دو جو ہے وہ مثالیں بیان کی تھیں۔ ایک مثال تھی کہ ایک شخص جو ہے وہ آگ روشن کرتا ہے، ٹھیک ہے، تو اسی طریقے سے دوسری مثال جو بیان کی گئی تھی اس میں بارش کی مثال بیان کی گئی تھی۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے یہ مثالیں بیان کی تو انہوں نے لوگوں نے جو ہے وہ یہ باتیں کی کہ اللہ تعالیٰ کیا چھوٹی چھوٹی مثالیں بیان کر رہا ہے، یعنی یہ ان مثالوں کا کیا معنی بنتا ہے، یا اس سے کیا حقیقت، یا اتنی چھوٹی سی مثالیں بیان کی جا رہی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مچھر کی بھی مثال بیان کرنے سے نہیں شرماتا، یعنی کوئی ایسی بات جس کے سمجھانے کے لیے مچھر کی مثال دی جائے یا اس سے بھی کوئی چھوٹی چیز کی مثال دی جائے تو اللہ تعالیٰ نہیں شرماتا، ٹھیک ہے۔ اگزامپل دینے کے لیے آپ لوگ بھی جانتے ہیں کہ آپ کسی سے بات کر رہے ہیں تو آپ اپنی ڈیلی روٹین کی جو بھی باتیں ہوں گی جو کسی کے سمجھ میں آنے کے لیے ہوگی تو آپ وہ اگزامپل دیں گے، ٹھیک ہے۔ تو بالکل اسی طریقے سے یہاں بھی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ان کے ذہنی صلاحیت اور قابلیت کے مطابق جو ہے وہ مسالے دے کر ان کو سمجھا رہا ہے، ان کو یہ کہہ لیں کہ ہدایت کی تلقین فرما رہا ہے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ فَأَمَّا الَّذِينَ فَأَمَّا پس وہ جو الَّذِينَ لوگ آمنوا ایمان لائے، پس وہ جو ایمان لائے، فَيَعْلَمُونَ پس وہ جانتے ہیں، علم کا لفظ عین لام میم اس میں پوشیدہ ہے جس کا مطلب ہوتا ہے جاننا۔ فَيَعْلَمُونَ پس وہ جانتے ہیں، أَنَّهُ الْحَقُّ کہ یہ حق ہے، مِنْ رَبِّهِمْ ان کے رب کی طرف سے۔ یعنی اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ جو مثال اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے، چاہے وہ چھوٹی ہو بڑی ہو، کسی بھی حقیر چیز کی ہو، جو ایمان والے ہیں وہی اس کی حقیقت جانتے ہیں، وہ جانتے ہیں کہ یہ مثال جو ہے وہ حق بیان کی گئی ہے اور ان کے رب کی طرف سے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا اور جو کافر ہیں، فَيَقُولُونَ پس وہ کہیں گے، ماذا کیا، اراد اللہ اللہ کا ارادہ تھا، بہا اس سے، مثلا مثال سے، یعنی اس مثال سے، بہذا مثلا اس مثال سے اللہ کیا چاہتا تھا، کیا ارادہ تھا اللہ تعالیٰ کا، ٹھیک ہے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا پس جو لوگ کافر ہیں، فَيَقُولُونَ پس وہ کہیں گے، ماذا کیا، اراد اللہ اللہ چاہتا تھا یا اللہ کا ارادہ ہے، بہذا مثلا اس مثال سے، یعنی ایمان والے پہچان جائیں گے، ایمان والے اس چھوٹی سی مثال سے بھی ہدایت حاصل کریں گے، جبکہ کافر کہیں گے کہ اس مثال کو بیان کرنے کا اللہ تعالیٰ کیا چاہتا تھا، مثال بیان کر کے اللہ کیا چاہتا تھا۔ یُضِلُّ بِهِ کثیرا اس کو ساتھ ملاتے ہیں، یُضِلُّ بِهِ کثیرا وَیَهْدِ بِهِ کثیرا، یُضِلُّ وہ گمراہ کرتا ہے، بِهِ اس سے، کثیرا بہتوں کو، وَیَهْدِ اور ہدایت دیتا ہے، بِهِ اس سے، یعنی ایسی مثالوں سے یا باتوں سے، کثیرا بہتوں کو۔ اب اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ قرآن پاک جیسا لوگ اس کو پڑھیں گے ویسا ہی ان کو ملے گا،
اگر کوئی اس سے ہدایت حاصل کرنا چاہتا ہے تو اس کو ہدایت ملے گی، اور وہ لوگ جو قرآن پاک میں کجی ڈھونڈتے ہیں، ٹیڑھ پن ڈھونڈتے ہیں، تو وہ گمراہ ہوں گے۔ ایسے ہی بالکل جیسے ہر چیز کا ایک استعمال ہوتا ہے نا، آپ جس طریقے سے اس کو استعمال کریں گے آپ کو ویسا ہی ملے گا۔ فار ایگزامپل آج کے دور میں اگر موبائل کو لیا جائے تو موبائل کو آپ اچھے پرپس کے لیے اگر استعمال کرتے ہیں تو وہ آپ کے لیے بہت یوزفل ہے، اور اگر آپ موبائل کو غلط استعمال کرتے ہیں اسے، تو پھر اس کا استعمال آپ کو کوئی بھی فائدہ نہیں دے گا۔ جو یہ چیز جس انسان نے ایجاد کی ہے اس سے آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہوا، بلکہ آپ کی آخرت دنیا دونوں خراب ہوئی۔ تو اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ یہاں بتا رہا ہے کہ یہ جو چھوٹی چھوٹی مثالیں ہیں، یہ ایمان والے تو جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں، برحق ہیں، اور اس کے اندر ان کے لیے ہدایت ہے، جبکہ کافر جو ہے وہ کہتے ہیں کہ ایسی مثالوں سے اللہ تعالیٰ کیا چاہتا ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ اسی سے بہت ساروں کو وہ گمراہ کرتا ہے، اور اسی سے بہت ساروں کو وہ ہدایت دیتا ہے۔ وما یدل بہ الا الفاسقین، وما اور نہیں، یدل گمراہ ہوتے، بھی اس سے، الا مگر، یا وہ گمراہ کرتا ہے، وما اور نہیں، یدل وہ گمراہ کرتا، بھی اس سے، الا الفاسقین مگر فاسقوں کو۔ فاسق فسق سے ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے نافرمانی، گناہ۔ تو ہم یہاں نافرمان بھی لے سکتے ہیں اور گناہ گار بھی کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، سوائے فاسقوں کے۔ الذین وہ لوگ، ینقضون جو توڑتے ہیں، عہد اللہ عہد اللہ کا، من بعد بعد اس کے، میثاقہ جو اس کو پختہ کیا، یعنی اس کو پختہ کرنے کے بعد اللہ کا عہد توڑتے ہیں۔ وَيَقْطَعُونَ اور وہ توڑتے ہیں، کاٹتے ہیں، ما جو امر حکم دیا اللہ اللہ نے، بھی اس معاملے میں، این یوصلا ان کے، یوصلا وہ اس کو ملائیں، وصال وصل جس کا مطلب ہوتا ہے ملنا، وہ اس کو ملائیں یا جوڑیں۔ وَيُفْسِدُونَ اور وہ فساد پھیلاتے ہیں، فی الارض زمین میں، اولئک یہی وہ لوگ ہیں، ہم الخاسرون جو خسارہ اٹھانے والے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ یہ لوگ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنا عہد پورا کرنے کے بعد توڑتے ہیں۔ عہد اگر یہ دیکھا جائے، عہد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے جب تمام روحوں کو پیدا کیا تھا تو ان سب سے جو ہے وہ عہد کیا تھا، الستُ انا بربکم، الستُ انا ربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو سب نے کہا تھا بلا شہدنا، کیوں نہیں، بلکہ ہم گواہ ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ ان سب سے عہد لیا گیا تھا، یا ہم اس کو اس سینس میں بھی لے سکتے ہیں کہ جو بھی نبی آیا اور جو اس کی تعلیمات ان لوگوں تک گئیں، ان سب کو یہ کہہ لیں کہ اس سارے کے بارے میں جو ہے عہد لیا گیا کہ وہ ان تعلیمات کو آگے لوگوں تک پہنچائیں گے، جو بھی ان پر عمل پیرا ہونے والے لوگ تھے۔ لیکن وقت کے ساتھ ساتھ سب نے اپنے مفاد کی خاطر اپنے عہد کو اور اپنی تعلیمات کو پس پشت ڈال دیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ اللہ کے ساتھ عہد کرنے کے، اللہ کے ساتھ کیے ہوئے عہد کو پختہ کرنے کے بعد توڑتے ہیں۔ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ اور جس چیز کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ اس کو جوڑا جائے، اس کو وہ کاٹتے ہیں یا توڑ دیتے ہیں، یعنی یہاں بھی قطع کا معنی توڑنا ہے، یا نقدہ میں جو لفظ ہے نقد، اس کا معنی عہد توڑنے میں آتا ہے، اور یہ آپ یہ کہہ لیں کہ کسی بھی اپنے فرض کو توڑنا، اپنے ذمہ داری کو کاٹنا، توڑنا، ٹھیک ہے۔ وَيُفْسِدُونَ اور فساد پھیلاتے ہیں، فی الارض زمین میں، اولئک یہی وہ لوگ ہیں، ہم الخاسرون جو خسارہ اٹھانے والے ہیں۔ کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون۔ کیفا کیسے، تکفرون تم انکار کرتے ہو، باللہ اللہ کا، وکنتم اور تم تھے، امواتن یہاں جو ہے وہ نون اخفا کر دیں گے، امواتن مردہ، یعنی تم کیسے اللہ کا انکار کر سکتے ہو، حالانکہ تم، جیسے میں نے بتایا کہ واو کا معنی حالانکہ میں بھی آتا ہے، حالانکہ تم مردہ تھے، فاحیاکم پس اس نے تم کو زندہ کیا، حیات یعنی زندہ کرنا، زندگی، بس اس نے تم کو زندگی عطا کی، ثم پھر یمیتکم وہ تم کو مارے گا، ثم پھر یحییکم وہ تمہیں زندہ کرے گا، ثم پھر الیہ اسی کی طرف، ترجعون تمہیں لوٹ کر جانا ہے۔ رجوع لفظ اس میں رجع، رجوع لوٹنا۔ تو اب اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ
تم اللہ کا، اس ذات کا کیسے انکار کر سکتے ہو کہ جب تمہاری ذات موجود ہی نہیں تھی تو تمہیں وجود میں لے کر آیا، پھر اب وجود میں لانے کے بعد اللہ تعالیٰ ہی تمہیں موت دے گا، پھر تمہیں دوبارہ زندہ کرے گا، یعنی یوم حشر کی بات ہو رہی ہے، اور تمہیں اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن 7 سماوات وهو بكل شيء عليم۔ هو الذي وہ ذات ہے، وہ الذي وہ ذات ہے جس نے خلق پیدا کیا، لکم تمہارے لیے، ما جو فی الارض زمین میں ہے، جميعا سارا کا سارا، ثم استوى ثم پھر استوا متوجہ ہوا، للسماء آسمان کی طرف، پھر آسمان کی طرف توجہ فرمائی، فسواہن پھر ان کو برابر کر دیا، ٹھیک کیا، 7 سماوات آسمانوں کی صورت میں، وہوا اور وہ بکل شیء ہر چیز کا علیم جاننے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ تم اس اللہ کا کیسے انکار کر سکتے ہو جس نے تمہیں پیدا کیا، تمہیں وجود میں لے کر آیا، تمہیں مارے گا، زندہ کرے گا، اسی کی طرف لوٹنا ہے۔ وہ تو وہ ذات ہے جس نے جو کچھ زمین میں سارا کا سارا تمہارے لیے پیدا کیا ہے، یعنی تمہاری تخلیق فرمانے کے بعد تمہاری آسائشات، تمہاری ضروریات کو پورا کرنے کے لیے پوری دنیا بنا دی، زمین بنائی، پھر آسمان کی طرف متوجہ ہوا تو 7 آسمان بنا دیے، ٹھیک ہے، اور وہ ہر چیز کا جاننے والا ہے۔